معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگار بندوں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اور ایک دو نہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم اور آپ زندگی بھر اگر شکر ادا کرتے رہیں تو وہ ادا نہیں ہو سکتی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے، اور ہمارا ایمان و عقیدہ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تنہا ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار پر بہت ساری عبادات کو فرض فرمایا ہے، اور انہی عبادات میں نماز یہ اہم العبادات ہے، اہم الفرائض ہے۔ تو آئیے آج نماز کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں جو بیان ہوا، انشاءاللہ عز و جل اس کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں پر بہت ساری عبادات کو لازم فرمایا ہے، لیکن ان میں خاص نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ سب سے پہلے جو رکن ہے، جسے رکن اعظم کہا جاتا ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، اور یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اور اس کی اہمیت اس طور پر آپ جانیں کہ بغیر اس کے دیگر اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اور دوسرا جو رکن ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کا ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، جسے ہم اور آپ ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اور اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے یوں بیان فرمایا کہ یہ پانچوں ارکان کی بڑی اہمیت ہے،
اور اس طور پر ہے کہ جیسے کہ کوئی ٹینٹ ہے، خیمہ ہے، اور اس کے درمیان میں جو اہم ایک کھمبا ہوتا ہے جس کے ذریعے سارا خیمہ صحیح طور پر قائم رہتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی دینا ہے گویا کہ، اور اس کے بعد ٹینٹ کو قائم رکھنے کے لیے، خیمے کو قائم رکھنے کے لیے چاروں طرف 4 پلے ہوتے ہیں، 4 کھمبے لگائے جاتے، تو یہ 4 کھمبے گویا کہ نماز، حج، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے ہیں۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر درمیان سے سپورٹ ہٹا دیا جائے تو خیمہ باقی نہیں رہے گا، سارا خیمہ ٹینٹ جو ہے گر جائے گا۔ تو بنیاد جو ہے، جو اہم چیز ہے، وہ ایمان کا لانا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ساتھ ہی ساتھ چاروں جو اعمال ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج اور روزہ ہو، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے خیمے کا ایک حصہ ایک جانب صحیح طور پر قائم نہیں رہے گا، اسی طریقے سے اس کے اسلام اور ایمان میں بھی کمزوری آ جائے گی۔ اور یہ چاروں فرائض ایسے اہم ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار، فاسق اور مردود الشہادہ ہوتا ہے، یعنی ایسے کی گواہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ جو یہ کہا گیا کہ کوئی ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے تو یقیناً وہ بے نمازی کہلائے گا۔ علماء نے، فقہا نے یہی فرمایا، اور بے نمازی کا جو عذاب ہے وہ چاہے ایک نماز چھوڑے یا کئی نمازیں چھوڑے، وہ تمام عذاب کا وہ مستحق کہلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نماز کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی ایک جگہ پر الگ الگ طریقے سے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جہاں پر ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین بندے کون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہوتے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور یہ 2 آیات بیان ہونے کے بعد آگے بتایا گیا اولئک هم المفلحون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ فلاح پانے والے کامیاب بندے یہی وہ بندے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے پارے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے کئی مقام پر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد آیا ہے، اور دیگر اعمال بھی بیان کیے گئے، لیکن کثرت سے سب سے زیادہ قرآن عظیم میں جس عمل عظیم اور عمل مبارک کا ذکر آیا ہے وہ نماز ہے۔ وہ نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں آیا، اور ہم نے اپنے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دن کے کناروں میں، دونوں کناروں میں، اور رات کے کچھ حصے میں۔ اور اس سے مراد کیا ہے دن کے کنارے سے؟ تو نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے اور نماز عصر ہے، اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، اس سے مراد نماز مغرب اور نماز عشاء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے بندو تم نماز قائم کرو، 5 وقت کی
دن کی نمازیں، نماز فجر و ظہر اور عصر، اور ساتھ ہی ساتھ رات کی نمازیں، اور یہ کون سی ہے؟ نماز مغرب اور نماز عشاء۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کو سماعت فرمائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود ہوتے، آپ یہ فرماتے کہ اے شخص، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا اور تو رب تعالیٰ سے اگر معافی مانگ لیتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، تجھے چاہیے تھا کہ اسے بیان نہ کرے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول بیان کرتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے، اور اس کے بعد جب کچھ دیر خاموش رہتے تو صحابی رسول وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے، اور وہ سمجھ جاتے کہ یقیناً اب میرے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم نازل ہوگا تو سرکار مجھے بلائیں گے اور بلا کر بتائیں گے۔ تو یہاں تک کہ صحابی رسول چلے جاتے اور قرآن عظیم کی یہی آیت کریمہ نازل ہوتی کہ تم نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں، دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں۔ تو صحابی رسول کو بلایا جاتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمہ بیان فرماتے اور یہ کہتے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم نے گناہ کر دیا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز کو تم قائم کرو، پنج وقتہ نماز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، نیکیوں کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم گناہگار امتیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا کرم ہے۔ ایک صحابی رسول سرکار سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ معاملہ خاص انہی کے ساتھ ہے یا پھر یہ سارے لوگوں کے لیے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ گناہگار بندے ہیں، اور دن اور رات میں جانے انجانے سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے، تو ہمیں چاہیے کہ یقیناً نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن بڑے گناہوں کا جو معاملہ ہوتا ہے جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا، تو یہ گناہ کبیرہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کہلاتے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے حق ہوتے جو بندوں پر لازم ہوتے۔ تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی اسے کرنا ضروری اور لازم ہے، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا بھی اس کے لیے لازم ہے۔ اور حقوق العباد جیسے کہ اولاد ہے، اس نے ماں باپ کو تکلیف دی، ماں باپ کو ستایا، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ سے معافی مانگے اور ماں باپ کو اپنے سے راضی کر لے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ چونکہ ماں باپ کو تکلیف دینا، ستانا، ایذا دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں۔ اسی طریقے سے کسی نے چوری کر لی، کسی نے جھوٹ کہا، کسی نے امانت میں خیانت کیا، یہ تمام برے اعمال جو ہیں یہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ اب جس کا مال اس نے چوری کی تو یہ حقوق العباد میں ہے، پہلے ذمہ اس کا یہ بنتا ہے جو کچھ اس نے اس کا مال ہڑپ کیا، ناجائز طور پر لے لیا، اسے لے جا کر واپس کر دے، اس سے معافی مانگے اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے توبہ کا اور معافی کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس آیت کریمہ کے علاوہ دیگر آیات میں بھی نماز کے سلسلے میں بندوں کو اس طور پر مخاطب فرمایا کہ نماز ایسی اہم العبادات اور پیاری عبادت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری بات اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن اخلاص و للہیت کے ساتھ
نماز اگر ادا کرتا ہے تو نماز کی برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ اب گناہ نہیں کرتا، بے حیائی کے اعمال نہیں کرتا، بری بات بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ تو نمازی تو ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بے حیائی کا عمل بھی کرتے ہیں، بری باتوں سے خود بھی نہیں رکتے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی بری باتوں میں ملوث کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وجہ یہ ہے کہ نماز کو جس طریقے سے قائم کرنا چاہیے وہ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، اسی وجہ سے نماز کی جو برکتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ چونکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اقامت صلاۃ کا لفظ آیا، یقیمون الصلاۃ کا لفظ آیا، تو فقہا نے یہ فرمایا نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نماز کی شرطیں ہیں اس کا مکمل خیال کیا جائے، نماز کی جتنے فرضیں ہیں ان تمام کا خیال کیا جائے، واجبات نماز جو ہے یہ ظاہری جتنی ضروری باتیں ہیں ان تمام کا خیال کرتے ہوئے وہ نماز ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ باطنی کیفیت ایک بندہ مومن کی کیسی ہونی چاہیے تو یہ بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے، یعنی اس کے دل میں یہ بات رہے کہ میں نماز جو ادا کر رہا ہوں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا کر رہا ہوں، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بری بات اس کے دل میں نہ آئے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا اخلاص کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرے۔ اور خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور تمانیت قلبی کا حاصل ہونا یہ بھی نماز کی قبولیت کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو نمازیں ادا کرتے تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہری اعتبار سے وہ پورے تمام تر معاملات کو انجام دینے کے ساتھ باطنی کیفیت کو بھی بہتر بناتے تھے اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اور نماز کی برکتیں کیا ہے؟ اگر کوئی نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے اس کی برکات اس کو کیا حاصل ہوتی ہیں؟ تو آئیے سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی پیاری بات اور بڑی بات تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم گناہگار عاجز بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اور جب ہمارا رب کا قرب ہم کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور قرب کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ رب تعالیٰ کے قریب کس وقت ہوتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم اور آپ اگر نماز فجر ادا کریں اور نماز فجر میں صرف فرض نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں تو 2 رکعات میں 4 سجدے ہم کرتے ہیں، اور سنت ادا کریں گے پھر اس میں بھی 4 سجدے ہوتے ہیں۔ نماز فجر کی اگر ہم نے ادائیگی کر لی تو ہم نے 8 سجدے کیے اور 8 سجدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہم نے حاصل کر لیا۔ اس طریقے سے اندازہ لگائیے، نماز ظہر ہے اس کی اپنی رکعتیں ہیں، نماز عصر و مغرب ہے اور نماز عشاء کی رکعتیں ہیں۔ صرف فرائض کی اگر ہم پابندی کر لیتے ہیں، واجبات کی پابندی کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں کئی مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے اور سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہم اور آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اپنی پیشانی کو اپنے معبود کی بارگاہ میں، خالق کائنات رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا عظیم بنا دے گا، اتنی عظمتیں عطا فرمائے گا کہ اب ہمیں یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج مسلمان کیوں ذلیل و خوار نظر آتا ہے؟ آج مسلمان کے لیے کوئی عزت کیوں نظر نہیں آتی؟ دنیا بھر میں دیکھ لی یا پھر اپنے ملک ہندوستان میں دیکھ لے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رونا چھوڑ دیں اور سچے دل سے کلمہ پڑھیں اور پھر تجدید ایمان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بنیں، اس طور پر کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، اور نمازوں کے جب ہم پابند بنیں گے اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا، اور ہماری پیشانی جب رب کائنات کی بارگاہ میں جھکے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عظمتیں عطا فرمائے گا جو عظمتیں ہمارے صحابہ اکرام کو ملی تھی، تابعین کو ملی تھی، ائمہ اور مجتہدین کو ملی تھی، اور اولیاء اکرام کو ملی تھی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت افسوس کی بات ہے ہمیں پچھڑی ہوئی قوم کہا جاتا ہے، ملک میں ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ آپ اس دور کو یاد کریں کہ معاملہ یہ ہوتا تھا، صحابہ کرام ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے تھے، تجارت کی غرض سے جاتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ 1 2 4 صحابہ اجنبی شہر میں جاتے تھے، اور یہ صرف 2 4 ہوتے تھے، لیکن عالم یہ ہوتا تھا کہ یہ اسلام پر بڑی سختی کے ساتھ عمل پیرا رہنے والے ہوتے تھے۔ اخلاق مصطفیٰ جو انہوں نے حاصل کیا تھا غیروں کے سامنے وہ بیان کرتے تھے، تو کسی شہر میں جاتے تو تھے یہ 3 4، لیکن وہاں رہ کر ایسے عملی اعتبار سے اسلام کو پیش کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے آپ کے اعمال کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے اقوال کو دیکھ کے لوگ داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ آج ملک ہندوستان میں جو جگہ جگہ پر صوفیہ اکرام آرام فرما ہے، اولیاء اکرام آرام فرما ہے، آپ یاد کریں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو یہاں پر تقریباً 850 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ 850 سال پہلے آپ تصور کریں وہ دور اور زمانہ کیسا رہا ہوگا۔ یقیناً دور دور تک بھی اسلام اور مسلمان نظر نہیں آتے تھے، ایسی جگہ کا آپ نے انتخاب کیا، اور کس کے حکم پر کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر کیا، اور ایسی سرزمین کا انتخاب کیا کہ تاریخ نگاروں نے، ہسٹری بیان کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ملک ہندوستان میں اجمیر اس دور اور زمانے میں ایسی سرزمین تھی کہ جہاں پر اسلام اور مسلمان نظر نہیں آتے تھے، اور بہت ہی سخت سرزمین وہ کہلاتی تھی۔ وہاں کا آپ نے انتخاب کیا، وہاں تشریف لے گئے، اور ان کے درمیان میں رہ کر آپ نے مذہب اسلام کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ لوگ آپ کے پاس آئے دشمن کی حیثیت سے آئے، لیکن جب آپ سے مل کر واپس گئے تو آپ کے مرید بن کر واپس گئے، اور 1 2 نہیں لاکھوں لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر وہ داخل اسلام ہوئے۔ تو یہ کون سی چیز ہے؟ یقیناً وہ مسلمان تھے، لیکن کامل مسلمان تھے، صرف کہنے والے مسلمان نہ تھے، پورے طور پر چلتی پھرتی اسلام کی تصویر تھے۔ ان کا بولنا جو ہوتا تھا اسلام کی تعلیمات بیان کیا کرتے تھے، ان کا عمل جو ہوتا تھا وہ بھی سراپا تعلیمات اسلام کو بیان کرنے والا ہوتا تھا، تو غیر آپ کے اعمال کو دیکھ کر داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں کتنی سخت تعجب کی بات ہے، آج جس تیزی کے ساتھ اسلام دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا پچھلا جمعہ جب گزرا اس کے بعد ہی یہ خبر عام ہونے لگی کہ اجمیر مقدس کے سلسلے میں بھی یہ اسلام دشمن عناصر نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ یہ بھی جو ہے ان کی عبادت گاہ کو توڑ کر بنایا گیا۔ یہ کس قدر جرت کی بات ہے، اور کس قدر فریب اور دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ وہ ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کس نیت سے آیا؟ آپ کا قتل کرنے کے لیے آیا، ساتھ میں خنجر لے کر آیا، اور جب آپ کی بارگاہ میں گیا تو غریب نواز علیہ الرحمہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ جو ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں باطن بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ آیا تھا قتل کے ارادے سے، اس کی صورت دیکھ کر غریب نواز علیہ الرحمہ پہچان لیے کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اے شخص تو جس ارادے سے آیا ہے وہ کر گزر۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور اس نے معافی مانگی اور یہ بیان کیا کہ ہاں میں آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، لیکن میں اب معافی مانگتا ہوں، آپ کو قتل نہیں کروں گا، اور آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں سزا دے دیں۔
تو غریب نواز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم اسے بھی کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور تم نے تو ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ وہ چلا تو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا، اور اس کے بعد وہ آگے چل کر داخل اسلام ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر سائے میں بیٹھے تھے جہاں پر اس دور کے جو ظالم بادشاہ ہے، اس ظالم بادشاہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں پر اس کے سپاہی آئے اور زیادتی کیے، ظلم کیے، اور کر یہ کہے ان کے مریدین سے، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ سے، کہ یہ بادشاہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو غریب نواز علیہ الرحمہ وہاں سے اٹھ گئے، تو جانور کی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھنے کے لیے کہا گیا تو وہاں سے اڑ گئے۔ اور یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی غیر کی عبادت کی جگہ پر اپنی جگہ کو بنا لیا جائے، یا اپنی عبادت گاہ کو بنایا جائے، یا درگاہ کو بنایا جائے۔ اور اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ کسی اور کی عبادت گاہ کو تکلیف پہنچائی جائے، یا پھر کسی اور کی عبادت گاہ کو ڈھایا جائے۔ یہ اسلام کی ہسٹری بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی۔ تو ایسے موقع پر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں آج اسلام دشمنی کا اس قدر اظہار کیا جا رہا ہے کہ بے پڑھے لکھے جاہل عورتیں تک مذہب اسلام اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں، اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی اقدس میں توہینیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی وجہ یہی ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ اسلام وہ مبارک اور مہذب مذہب ہے کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل رہا، اور یہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں سکتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ تو یہ کرتے یہ ہیں کہ مسلمانوں پر ایک خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمان اپنے آپ میں اندر ایک خوف کا ماحول پیدا ہو جائے، تو یہ خود جو ہے اسلام پر سختی سے جو عمل کرتے ہیں یہ اپنے عمل سے دور ہو جائیں۔ اور دیکھا بھی یہی جا رہا ہے، یعنی یہ بڑے ایک سازش کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں پر، تعلیمات اسلام پر، اور خاص کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر ناپاک حملے کر رہے ہیں۔ اور ان کو معلوم ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا رشتہ اپنے اسلام سے اور خاص کر اپنے نبی سے بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور اگر انہیں اسلام سے دور کرنا ہے تو ان کے رشتے میں کمزوری لانا ہوگا، اور نبی سے جو ان کی محبت ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ اسی سازش کے ساتھ یہ طرح طرح کے معاملات ہر آئے دن پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے ناپاک جملوں کی وجہ سے اپنے ایمان و عقیدے میں اور محبت رسول میں ذرہ برابر کمی پیدا نہ کریں، اور اپنے دل میں ذرہ برابر شکوک و شبہات نہ لائیں، بلکہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں اور اسلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں۔ اور یہ بدبخت، یہ ظالم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے مقام و مرتبہ کو گھٹا دیں گے۔ یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے، اور یہ کر بھی نہیں سکتے۔ یہ مٹ جائیں گے لیکن نبی کی عظمت و شان کو گھٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مقام و مرتبہ کو بلند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پاک اور ایسے عظیم ہیں کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بولیے سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آپ جیسا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حسان ابن ثابت شاعر رسول ہے، دربار رسول کے عظیم شاعر ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ ایسے حسن و جمال والے ہیں کہ کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اور کیسے پیدا کرے؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بے عیب پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسے چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسے پیدا فرمایا۔ تو یہ ظالم لوگ، اسلام دشمن جو ہیں، یہ لاکھ اگر نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کریں تو یہ خود گھٹ تو جائیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارک کو گھٹا نہیں سکتے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو کمزور نہ کریں، اپنے ایمان و عقیدے میں کمزوری نہ لائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے طور پر جو کچھ بھی کمی ہے اپنی کمی کو دور کریں اور اسلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں۔ اور یہ آج کے دور کا بہت ہی اہم تقاضا ہے، اور آپ دنیا میں چاہے کیا کرتے ہیں کریں، لیکن آپ خود بھی اور آپ اپنے گھر میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیمات دیجیے۔ آپ اسلام پر آپ خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اسلام پر عمل کرائیں، اس لیے کہ آج کا دور یہ ہے، آنے والے دور میں یقیناً آپ رہیں کہ نہ رہیں، لیکن آپ کی تربیت آپ کی اولاد کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ لاکھ سخت آندھیاں آ جائیں لیکن آپ کی اولاد بھی مذہب اسلام پر قائم و دائم رہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری، اور اس میں اہم رول جو ہے ہمارا جو تعلق اپنے رب سے ہے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نماز ایسی عظیم عبادت ہے کہ آپ اگر نمازوں کے پابند بن جائیں گے اور دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا۔ اور جب خوف خدا کسی بندے کے دل میں آ جاتا ہے، اب وہ دنیا والوں سے کبھی ڈرتا نہیں ہے، دنیا کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا، بلکہ ساری دنیا اس سے خوف اور ڈرے گی، لیکن وہ بندہ صرف اور صرف اپنے رب کائنات سے ڈرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ ہے کہ ایک صحابی رسول سے آپ نے فرمایا کہ سنو یہ بتاؤ کہ کسی گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ شخص گھر والا اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ ڈبکی لگاتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یقیناً نماز کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا، خوف خدا دل میں آتا ہے، اور دنیا کے کام جو بنتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے کامیابی بھی آپ کو عطا فرماتا۔ تو ہمیں چاہیے نمازوں کی پابندی کریں، اور جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو یقیناً چاہے کیسا بھی وقت کیوں نہ آ جائے وہ نمازوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے۔ نماز تو نماز ہے، بلکہ نماز کی جماعت میں بھی بڑی پابندی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ کوئی کچھ کاروبار سے لگے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بعض نماز پڑھ لیتے ہیں تو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے باغ کی طرف نکلے اور باغ سے جب واپس ہوئے تو نماز جو ہونے والی تھی وہ نماز کی جماعت ختم ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت چلی گئی ہے، تو آپ نے اس افسوس میں اس باغ کو راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ یعنی آپ نے یہ تصور کیا کہ میں باغ گیا تھا، باغ میں مصروف رہنے کی وجہ سے میری نماز کی جماعت چھوٹ گئی ایک وقت کی، تو میں اسی باغ کو راہ خدا میں خیرات کر دیتا ہوں تاکہ جماعت چھوٹنے کی وجہ سے جو معاملہ میرے سے ہو گیا ہے اس کا یہ کفارہ بن جائے۔ اب آج دیکھیے مسلمان صرف تھوڑے سے کاروبار کے لیے آج وہ ایک نہیں کئی جماعتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نماز ادا کریں اور جماعت کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ نماز با جماعت آپ کو پڑھنا ہے، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے بیان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ
قطب دکن خواجہ خواجگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کی عظمت و شان کے بارے میں ہم بیان کریں گے، چونکہ آپ سلسلے چشت کے ایک عظیم بزرگ بھی ہیں اور سرزمین دکن پر آپ کا عام فیضان جاری و ساری ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کے سلسلے میں خصوصی خطاب کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔